بعض سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو شیخ رشید صاحب کا یہ بیان جو خونی مارچ کے حوالے سے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت رہے گی جب تک یہ معاملہ عدالت کے سامنے رہے گا. دکھائے گا جی. مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بیان کوئی سنے گا اور اگر وہ وزیر داخلہ یا کوئی آئی جی ہے یا کوئی لا انفورسمنٹ کا بندہ ہے تو اس کے بعد وہ کیا رد عمل دے گا، یہ شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے، وزیر داخلہ رہے ہوئے. موجودہ وزیر داخلہ نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. جب یہ لانگ مارچ کی تیاری شروع کریں گے نا، ہم وہاں سے جو ہے وہ ان کو لیں گے. جس دن یہ کہے گا نا کہ جی آپ کل سے تیاری شروع کریں، جو لوگ تیاری شروع کریں گے ان لوگوں کو جو آلریڈی مقدمات درج ہیں ہم اس میں جو ہے ان کو گرفتار کریں گے. یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ. یہ نیکسٹ جو ان کی کال ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب کا بیان ایک دفعہ دوبارہ سنائیں جی، پھر ریاض فتح صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس کا جواب دیں. سنوائیے گا شیخ صاحب کو دوبارہ. خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. سر فتح صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ شیخ رشید کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ اپنی ایک آزاد خود مختار پارٹی کے آپ کے وزیر داخلہ تھے نا جی. میں عرض کروں نا، وہ ہمارے پارٹی تھی، آپ کے وزیر داخلہ تھے نا. ہمارے اتحادی ہیں لیکن وہ باقاعدہ پارٹ نہیں ہے، وہ ہمارے ڈسپلن سے باہر ہیں. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں. بہرحال آپ کے وزیر داخلہ تھے آپ کی حکومت. اچھا، دوسری وہ تو اور بھی ہمارے ساتھ ایم کے وزراء بھی تھے، بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی تھے، اور بہت سی پارٹیاں تھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ڈی چوک ہے یہ اس کا سمبولک ایک لنک بنتا ہے احتجاج کے ساتھ. ڈی فار ڈیموکریسی، ڈی فار دھرنا. جیسے ہائیڈ پارک برطانیہ میں ہے، جس طرح لاہور کا مال روڈ ہے، جب تک وہاں جلوس نہیں آتا اس کی نفسیاتی طور پر لنک نہیں کیا جا سکتا احتجاج عوام کا. سر آپ ایک ہائیڈ پارک ہر شہر میں بنا لیں، بڑے شہر میں ایک جگہ کا تعین کر لیں. تیسری گزارش یہ ہے، سڑکیں تو نہیں بند ہونی چاہیے. تیسری گزارش یہ ہے کہ ایک بھی ہمارا شخص ریڈ زون میں داخل نہ ہوا ہے، نہ ہونے کا پروگرام تھا اور نہ ہم نے ہونا تھا. پہلی بات یہ. تھرڈ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج لاہور میں کورٹ نے کوئی وکلا پر جو بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے خوفناک قسم کا، اس کی سماعت کرنے کے بعد لاہور پولیس کے CCPO اور DIG آپریشن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، ایک وزیر صاحب کے خلاف بھی جی. تو اس کورٹ نے سماعت کرنے کی، یہاں تو اسلام آباد میں تو آبزرویشن دیا ہے، لاہور میں تو مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. کورٹ آرڈر ہے سر جو میں پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ دیکھنا پڑے گا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں تو پہلی انہوں نے میٹنگ کی لاہور میں چیف سیکرٹری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، IG سے لے کر DPO تک سارے افسران تھے. سب کو کہا کہ اب کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی آپ کے معاملات میں، کوئی MNA MPA پارٹی کا ورکر آپ کو کوئی پریشرائز نہیں کرے گا، مرضی کے ساتھ آپ ڈپارٹمنٹس کو چلائیں. سر اس کے بعد انہوں نے کتنے چیف سیکرٹریز اور کتنے IGs چینج جی میں نے کہ وہ جن کے ساتھ میٹنگ کی تھی اس کے بعد ساتھ ساتھ بدل گئے. سول افسران کو فری ہینڈ تھا، اب کیا ہوا ہے؟ سر کس والے کو فری ہینڈ تھا سر؟ ساتھ ساتھ تو آپ نے بدلے، 2 مہینے بعد. جیسے ہی حکومت بدلتی گئی ہے وہی سول افسران کو کہا گیا وہ فون سننے سے بھی انکاری ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں تشدد میں،